اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اوپر الزام ہے. میں جنرل آفیسر کمانڈنگ کا آزاد کشمیر رہا ہوں 3 سال. اس سے پہلے میں نے وہاں پر بریگیڈ کمانڈ کی ہے. کیا کچھ وہاں پر ہوتا ہے, کیا کچھ وہاں پر کرایا جاتا ہے, یہ کچھ حقیقتیں ہیں. جا رہا ہے جو وہاں پر کی جا رہی ہے, اگر واقعی یہ حقیقت ہے وہاں پر کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر ہمیں زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر انڈیا بلوچستان میں کچھ کر رہا ہے یا جس کا اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جس کو کرے. دوسری طرف سے ایک اور ہماری فوجی ٹرمینالوجی ہم استعمال کرتے ہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ, گہرائی, کہ جی وہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی لفظ استعمال کیا تھا. ایک پرانا تھیوری تک اسی زمانے میں دوسری جنگ عظیم میں یہاں پر 100-200 ڈویژنز, آرمر ڈویژنز اور انفینٹری ڈویژنز ایڈوانس کرتے تھے. 1000 کلومیٹر 1000 میل چلے گئے, 1500 میل چلے گئے, پھر واپس آئے تو 900 میل چلے گئے. یہ والی کاروائی تو یہاں پر بھی ہمارے جیسے لوگوں نے مختلف ہمارے فورسز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ بھئی پاکستان کی یہ جو چوڑائی ہے بہت کم ہے, اگر ہندوستان حملہ کرے گا تو بس گھسیٹتا ہوا ہمیں باہر نکال دے گا تو ہمیں شاید افغانستان تک جانا پڑے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے. میرے بھائیوں بہنوں, ہماری جو مراد کی عادت ہے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کچھ لاہور کو سیالکوٹ کو ہو گیا میرے خیال میں اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہتا. ہمارا مراد آلریڈی یہ اس قسم کی نہیں ہے ہم لوگوں کی وہ کاروائی. تو یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی ہماری مرضی کی حکومت ہو, اس کسی ڈیپتھ کے چکر میں رہے. ادھر بھی ہم اپنی مرضی رکھنا چاہتے ہیں, مرضی کی حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہاں پر وہاں کے حالات کو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی حکومت ہماری مرضی کی ہو, ہماری منشا کی ہو, ہماری طبیعت کی ہو, پھر اگر وہ کوئی انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں زیادہ اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو پوائنٹ جو میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں آخر میں آپ مجھے ممکن ہے کوشچن کریں گے کہ مسئلے کا حل کیا ہے. تو مسئلے کا حل کہاں ہے؟ مسئلے کے حل کے ایک طرف سے ڈائریکشن میں انڈیا کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کی انٹرفیئرنس بند کی جائے. دوسری طرف افغانستان کے بھی اس کے معاملات میں بھی ہم کچھ نہ کریں اور وہ ہمارے معاملات میں کچھ نہ کریں. اور تیسری طرف امریکہ جس کو آنکھ دکھانے کے لیے, جس کے ساتھ مسل اسٹریچ کرنے کے لیے, جس کو کیا کچھ کرنے کے لیے, کل شاید ہم ملنے والے ہیں اور ملک ریاض صاحب بہت کچھ وہاں پر ہم بھی بولیں گے اور کریں گے کاروائی. تو اگر ہم ان کو آنکھ دکھا رہے ہیں, طاقت دکھا رہے ہیں, سب کچھ دکھا رہے ہیں تو ان سے بھی خیر کی کتنی امید کی جا سکتی ہے. اور لیکن خیر کی امید اب کرے یا نہ کرے, لیکن ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ ان کی بھی شرارت اگر ہے تو شرارت بھی اسٹاپ کیا جائے. اور وہ شرارت بالکل وقت پہ انہوں نے اٹھایا ہے, یہ باقاعدہ پلان ہے. یہ جو ڈسکشن وہاں پر کانگریس میں ہوا, امریکن کانگریس میں, اس کے بعد جو ریزولوشن وغیرہ ہوئے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیگمنٹ آف آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک انڈیویجول کا کام کا کھڑا ہو گیا. اس کو پتا تھا کہ 400 لوگوں نے سپورٹ نہیں کرنا ہے اور نہ امریکن گورنمنٹ چاہے گی اس کو سپورٹ کرنے پائیں گے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. وہ صرف یہ ہے کہ آپ آنکھ دکھا رہے تھے تو وہ کر رہے تھے. یہاں پر میں اس معاملے کو چھوڑ دیتا ہوں, پھر میں بلوچستان کی طرف چلا جاتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا. بلوچستان جو موجودہ بلوچستان ہے, جس کو بلوچستان کہتے ہیں, بلوچستان کے دو حصے میں, ایک برٹش بلوچستان اور ایک کلاب اسٹیٹ ریاست کلاب. برٹش بلوچستان میں جو موجودہ پشتون ایریا تھا, یہ سب 1875 76 74 میں ایگزیکٹ سال مجھے یاد نہیں ہے, اس وقت یہ جو پشتون ایریا کے یہ جو لورنائی ڈسٹرکٹ تھا, ایک جوب ڈسٹرکٹ تھا, ایک کوئٹہ پشین ڈسٹرکٹ تھا, یہ افغانستان کے حصہ تھے. وہ فارورڈ پالیسی کے تحت پہاڑوں کی لائن, وجہ اندران رینج ایک پہاڑ ہے جو کہ زوب سے شروع ہو جاتا ہے اور ایران کے باٹے تک چلا جاتا ہے. اس کو انگریز نے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے, تاکہ اس کی فوجیں اس کے پاس آپریشن کر سکیں, رکھنے کے لیے انہوں نے یہ 3 ضلع افغانستان کے ملا دیے, اس میں برٹش انڈیا ملا دیا. اور پھر ریلوے لائن کی ان کو ریکوائرمنٹ تھی. دوسری جنگ عظیم میں, پہلی جنگ عظیم میں ریلوے لائن انہوں نے لے جانا تھا جیکباباد سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے آگے تفتان تک یوم تک. اس ریلوے لائن کے دائیں بائیں جتنا علاقہ بنتا تھا, اس علاقے کو خانہ قلات سے مستعار لیا تھا, وہ رینٹ پہ لیا تھا انہوں نے. 50,000 روپے پر ایئر خانہ قلات اس کے رینٹ ملتی تھی. ان دونوں ایریاز کو شامل کر کے جو موجودہ نصیر آباد ڈسٹرکٹ, سبی ڈسٹرکٹ, بولان پاس اور کوئٹہ سٹی
اور 4 ہی ڈسٹرکٹ یہ 4 ڈسٹرکٹ بلوچ ایریا سے الگ کر کے اور پشتون ایریا کو ملا کے برٹش بلوچستان کو بنایا گیا اور AGG ایجنٹ ٹو گورنر جنرل وہاں پر کوئٹہ میں بیٹھتا تھا، اس کا ایڈمنسٹریشن کرتا تھا۔ اور اس علاقے میں اردو کو ذریعہ تعلیم، انگریزی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر انٹروڈیوس کیا گیا سمویر 1895-96 میں اس وقت تک۔ سو پشتون ایریا میں روڈز بھی اس وقت بن گئے، تعلیم بھی اس وقت آیا، لیکن کلات اسٹیٹ خانہ کلات کے زیر نگران رہا۔ اس میں 4 اور سب اسٹیٹس تھے، ایک خاران اسٹیٹ تھا جس سے میرا تعلق ہے، اور ایک مکران تھا، ایک لسبیلا تھا اور ایک کلات اسٹیٹ تھا۔ یہ اس کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ 1836 میں انگریز نے یہ باقی جو 3 نواب تھے تو یہ ارینجمنٹ تھا، اور وہاں پر پیور ٹرائبل ارینجمنٹ تھا، سرداروں کے تھرو تمام کی تمام گورنمنٹ کی جاتی تھی ٹل 1947 بلکہ 47 نہیں بلکہ 1954 تک۔ ٹرائبل سردار اپنے اپنے علاقے میں جو ایڈمنسٹریشن سرکار کا وہ چلاتے تھے، اور ان میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتا تھا تو 2 تھے انسٹیٹیوشن، اور چیف آف سالاوان اور چیف آف جالاوان۔ چیف آف جالاوان یہ سردار ثناء اللہ زہری ہے جس وقت مسلم لیگ بھی شامل ہے، ان کے والد اور ان کے امام و اجداد تھے۔ چیف آف سالاوان موجودہ جو نواب ریسانی ہے یہ چیف آف سالاوان تھے۔ ان کے نیچے ان کے جو سرکار ان کے معاملات ان کے ساتھ لے آتے تھے اور سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا تو خانہ کلات کے پاس جاتا تھا۔ خانہ کلات کے پاس اسٹینڈنگ آرمی کوئی نہیں ہوتی تھی، یہ ٹرائبس خود کنٹریبیوٹ کرتے تھے، جب ان کی لڑائی لشکر ہو جاتے تھے۔ تو یہ وہ ارینجمنٹ تھا۔ کلات اسٹیٹ میں جو پوائنٹ میں نے جو یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا، 1947 میں مسلم لیگ کنفائن تھی صرف کوئٹہ سٹی تک اور پشتون ایریا تک۔ مسلم لیگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کلات اسٹیٹ کے اندر۔ کلات اسٹیٹ میں کانگریسی تھے، ایک میر محمد بزرگو ہوا کرتے تھے جن کے بیٹے آج کل ہے حسن بزرگو، آپ لوگ سنتے ہوں گے کچھ کاروائی۔ وہ اس وقت خانہ کلات 1936 پہ گیا تھا، وہاں پر انگلینڈ گیا تھا، وہاں سے واپس آ کے اس نے اپنا ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ قسم کی اس نے اسمبلی بھی بنوائی۔ اس میں کوئی الیکشن نہیں تھے، سردار جو تھے وہ ان کو ہاؤس آف لارڈ کا نام دے دیا، وہ ہمارا دارالعمرہ اس کو کہتے تھے، اور دارالعوام اس کے نیچے جتنے بھی آرٹیزنس تھے، کامنرز تھے، یہ وہ اس کے بنایا، تو دارالعوام کا اسپیکر محمد بزرگو ہوتا تھا۔ اور یہ تھے کانگریسی بنیادی طور پر، یہ ہندوستان کی تقسیم چاہتے نہیں تھے، تو ان کا بڑا انفلوئنس تھا خانہ کلات کے اوپر، وہیں پر وہ ہوتے تھے۔ تو 11 اگست 1947 انہوں نے کلات اسٹیٹ کو، خانہ کلات کو فورس کر دیا اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا۔ کلات اسٹیٹ آزاد تھا 11 اگست 1947 سے 31 مارچ 1948 تک پاکستان کا ایسا نہیں تھا، یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نواب آف خاران، جام آف لسبیلا اور نواب مکران کو، ہمارے افکورس اس وقت کے جو بھی پالیٹیشینز تھے انہوں نے ساتھ ملا دیے، انہوں نے الحاق کا اعلان کر دیا پاکستان کے ساتھ، اور خانہ کلات واز دیٹ وے فورسڈ کہ وہ کلات اسٹیٹ کو پھر اس نے مرج کر دیا 31 مارچ 1948۔ لیکن 3 سبجیکٹ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان اور خانہ کلات کے درمیان، نوابوں کے درمیان جو فائدہ ہوا، صرف 3 سبجیکٹس مرکز کے پاس رہے تھے، کمیونیکیشن اور فائنانس اور فارن افیئرس، یہ 3 سبجیکٹس تھے مرکز کے پاس۔ 1954 میں بیک جوگیش قلم تمام اسٹیٹ کلامات، انہوں نے کلات اسٹیٹ یونین بھی بنوائی قائد اعظم صاحب کی مرضی سے، اور اس کا سربراہ جو تھا وہ خانہ کلات تھا، اور یہ نوابین اس کے ممبرز تھے۔ اسی طرح سے ہندوستان کا ارینجمنٹ کرنا تھا۔ 1954 میں ون یونٹ ملک میں لاگو کیا گیا، تمام سب کچھ ختم کر کے یہ کر دیا، ایوریتھنگ واز براٹ انڈر دی فیڈرل کنٹرول۔ تو سب سے پہلے بیٹریل جو بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گیا، وہ یہ تھا کہ معاہدہ تھا 1948 میں 3 سبجیکٹس کے لیے، لیکن وہ ختم کیے گئے۔ پھر 1958 میں اسی کے خلاف خانہ کلات نے بغاوت کی، ملٹری آپریشن ہوا، میرے ٹرائب کے لوگ تھے، اور یہ موجودہ جو سردار ثناء اللہ زہری ہے، اس کے جو نانا تھے نوروز خان، اس نے بغاوت کی، وہ چپاڑوں پہ چلا گیا، لڑائی ہوئی 6 مہینے وغیرہ، اور پھر قرآن پاک کو بھیجا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ نیچے آ جائیں،
قرآن پاک کی طرف سے ہمارا وعدہ ہے آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، آپ آرام سے نیچے سیاست کریں۔ وہ نیچے لائے گئے اور نیچے لانے کے بعد ان سب کو گرفتار کیا گیا، کیمپ میں ڈالا گیا، ٹارچر یہ وہ بلا 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 بلا، اور فائنلی اس کے ساتھ یہ 2 بیٹے اور باقی اس کے قریب کے لوگ، ٹرائب کے لوگ تھے، 7 آدمی کو پھانسی دی گئی اور پھانسی دینے کے بعد اس کو نواب بھی وہیں پر مر گیا۔ دس واز دی سیکنڈ بیٹریل ہندوستان کے۔ اس کے بعد بھی آل تھرو 47 سے لے کر آج تک 5 ملٹری آپریشن وہاں پر ہوئے، 5 ملٹری آپریشن، اور آخری آپریشن ابھی بھی ایک طرح سے جاری ہے، وہ کہ فوج اس وقت استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنی 2008 میں فوج تو ہٹ کے آ رہا تھی، لیکن ایف سی آج بھی کنٹینیو کر رہی ہے، کاروائی کر رہا ہے، اور ملٹری ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا میں ایک ٹلٹ دوں گا اپنی بات، آپ نے انفارمیشن کی کیوں بھائی کیا ضرورت ہے ہر مرتبہ فوج استعمال کرنے کی ضرورت کیوں بلوچستان میں پڑ رہی ہے؟ وائی ناٹ ان پنجاب، وائی ناٹ ان سندھ؟ لانا کا پرابلم ہے۔ پرویز مشرف کے اوپر 6 راکٹ فائر ہوئے تھے، راکٹ کسی کو نہیں لگے، اس نے مغروری کی، وہ بھی بندوق کیا پر پستول لگا کے میٹوں پر رکھے جا رہا تھا کہ میں بھی بڑا بہادر ہوں، اور کیا انہوں نے فائر کر دیا آگے سے، اس قسم کے ایک پاگل وہ تھا، کچھ پاگل وہاں آگے تھے، 6 راکٹ فائر ہوئے، تو اس کے لیے فوجی آپریشن مکمل قسم آپریشن لانچ کر کے ایک بوڑھے بندے کو جس نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، آپ کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں پورے پاکستان کو آپ کو چیلنج کرتا رہا ہوں کہ ایک بھی بیان اس کا نکال لیں نواب اکبر خان بھٹی کا کہ اس نے کبھی پاکستان کی مخالفت کی۔ ہاں مغرور آدمی تھا وہ، متکبر آدمی تھا وہ، اور جس قسم کا جتنا برا اس کو ڈرائیور رہنا کر بتا دے، جس قسم کا کہہ دے، لیکن پاکستان کا دشمن کبھی نہیں۔ اس بڑے بندے کو آپ لوگوں نے، اور اس کے خلاف آج تک ایف آئی آر بھی نہیں نکال سکا۔ ایف آئی آر تو نکال کے بتا دو، اگر اس نے کچھ جرم کیا تھا وہ ایفرٹ بتا دو، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے کیا ایفرٹ کی گئی؟ وہ بیٹھا ہوا تھا، جب یہ راکٹ فائر ہوئے، راکٹ کے 6-7 دن بعد تک وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں کہ کوئی آئے گرفتار کر لے۔ آج وہ برا مانیں گے لوگ، مجھے آزادی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج اس کو ممکن ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزادی کا بڑا سپاہی تھا وغیرہ وغیرہ، کیا کچھ بھی تھا، لیکن کسی نے کوئی ایفرٹ نہیں کی۔ ایفرٹ کیا کی کہ آپ نے گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے، آپ نے آرٹلری کی گنیں استعمال کی، آپ نے واٹر استعمال کر دیے، آپ نے فوج کو اور ایف سی کو لا کے اس کے اوپر اپنے وہ نکل گیا، پہاڑوں میں چلا گیا۔ ایک بندہ جو کہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، اس کو پرابلم تھا ایک بڑا سیریس قسم کا، اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اونٹ پہ اور گدھوں پہ اٹھا کے وہ لے جاتے تھے گھوڑوں کی طرف۔ اور ایک بندہ جس کی ویپنری آج تک کوئی فوجی نہیں بتا سکا ہے کہ اس کے پاس کوئی گن تھی، اس کے پاس کیا تھے؟ کلاشنکوف تھے، ٹھیک ہے؟ کلاشنکوف یا لائٹ مشین گن، ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے خلاف جس کے پاس F-16 اور بلا 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 جو گنے اور جو ہمارے پاس آرمر اور باقی جو کچھ بھی ہے ہمارے فوج میں، فوجی بات میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، اس کو چیلنج کر لینا کیا کلاشنکوف سے کی آزاد کی جائے کہ آپ نے یہ کر دے اس کی بغاوت کر دی، فلان کر دی۔ Why every time بلوچ بغاوت، ہر مرتبہ بلوچ کیوں بغاوت کرتا ہے بھائی؟ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر ہم غدار ہیں، ہم پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہر مرتبہ بغاوت کرتے ہیں، پھر تو آواز آ رہی سر، آواز آ رہی، چلے میری آواز مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو کم از کم میں تو یہ مطالبہ کروں گا، کرتا رہا ہوں مختلف اپنے ٹاک شوز میں اور قومی اسمبلی میں، بھائی خدا کے لیے ایک کمیشن ڈیٹیل کر دو۔ اس ملک میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھکیزی جو برادری ہے اس میں انشاءاللہ اس قسم کے بے شمار لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو ڈیٹیل کر دو، جنرل کے ایم عارف کو کر دو، سربراہ اس کے بنا دو، یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیوں بلوچستان کے بلوچیوں کو ہم پاکستانی کیوں نہ بنا سکے، کیا وجہ ہے؟ What is the reason؟ باقی سب بن گئے، ہم کیوں نہیں بن سکے؟ ہم کیوں آج بھی غدار ہیں؟ ہمارے خلاف کیوں every time there is a need for a military operation؟ And I can assure you کہ اب بھی لوگ پلان کر رہے ہیں کہ اور military operation کرنے کے لیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آخر میں یہ ہوگا، اگر جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے،
بھائی خدا کے لیے ایک کمیشن یہ ڈیٹیل کر دو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کیوں انٹیگریٹ ہمیں نہ کر سکے، ہم کیوں انٹیگریٹ نہیں ہو سکے۔ دوسری بات ایک اور کمیشن بھی ڈیٹیل کر دو کہ کیا پرویز مشرف صاحب نے جو ملٹری آپریشن لانچ کیا جس کے نتیجے کے طور پر اکبر خان بگٹی مارا گیا، جس کے اوپر شاہ سائل و وسائل کا نعرہ تھا کہ اس کے اوپر کنٹرول پروونشل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، اور جس